بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی مکمل داستان۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری 19 فروری 1951 کو جھنگ میں پیدا ہوئے معروف عالم دین ڈاکٹر فرید الدین قادری کے بیٹے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد کا سیال خاندان سے تعلق تھا جو تحصیل جنگ کے جنیوٹ واقع گاؤں کھیوا کے نواب تھے۔ ابتدا ہی سے اسلامی تعلیم حاصل کر کے عام لوگوں تک پہنچانے کا بے حد شوق تھا۔ آپ تحریک منہاج القرآن کے بانی رہنما ہیں جو 1980 اسلام کی روایتی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں۔ آپ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، عوامی تعلیمی منصوبہ اور منہاج یونیورسٹی کے بھی بانی ہیں اور ساتھ پاکستان عوامی تحریک سیاسی جماعت کے بانی اور چیئرمین ہیں۔ آپ شیخ سید طاہر علاء الدین الگیلانی کے مرید ہیں۔ آپ کو سن 2004 میں عرب علماء کی طرف سے شیخ الاسلام کا خطاب دیا گیا۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ایک سنی سکالر ہیں مگر وہ خود کو بریلوی اور دیوبندی کی بندشوں سے آزاد ایک عام مسلمان قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اپنا عقیدہ چھوڑو مت اور دوسروں کو چھیڑو مت کی پالیسی اتحاد امت کے لیے ناگزیر ہے۔ آپ 1974 تا 1975 گورنمنٹ کالج عیسیٰ خیل میاں والی میں لیکچرار اسلامک اسٹڈیز کی خدمات سر انجام دیے ہیں۔ 1976 تا 1978 ایڈوکیٹ ڈسٹرکٹ کورٹ جھنگ بھی رہے ہیں۔ 1978 میں مشیر وفاقی شرعی عدالت پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان بنے تھے۔ 1978 میں ماہر قومی کمیٹی برائے نصابات اسلامی۔ 1978 تا 1983 لیکچرار اسلامک لا پنجاب یونیورسٹی لا کالج لاہور میں بھی خدمات سر انجام دیے ہیں۔ 1983 تا 1988 وزٹنگ پروفیسر سربراہ شعبہ اسلامی قانون برائے LLM کلاسز پنجاب یونیورسٹی لا کالج لاہور رہے ہیں۔ 1986 تا حال چانسلر چیئرمین بورڈ آف گورنر منہاج یونیورسٹی لاہور کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ 1995 میں آپ نے عوامی تعلیمی منصوبہ شروع کیا جسے غیر سرکاری سطح پر دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی منصوبہ کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت پاکستان کے طول و عرض میں 572 تعلیمی ادارے قائم ہیں۔ سن 2005 میں لاہور میں قائم کردہ منہاج یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے چارٹر کر دی گئی جسے سن 2009 میں ہائر ایجوکیشن کی طرف سے کیٹیگری W سے X میں ترقی دے دی گئی۔ 25 مئی 1999 کو آپ نے پاکستان عوامی تحریک کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی جس کا بنیادی ایجنڈا پاکستان میں اسلامی حقوق، عدل و انصاف کی فراہمی، خواتین کے حقوق کا تحفظ، تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی، ملکی سیاست سے کرپشن اور دولت کے اثرات کا خاتمہ جیسے مقاصد پیش کیے ہیں۔ 1990 میں ان کی جماعت پاکستانی عوامی تحریک نے پہلی بار عام انتخابات میں حصہ لیا۔ 1951 میں ملک میں جاری فرقہ واریت اور شیعہ سنی فسادات کے خاتمے کے لیے پاکستان عوامی تحریک اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مابین اعلامیہ وحدت جاری کیا گیا۔ 1999 تا 1993 انہوں نے اس اسمبلی سے باہر اپوزیشن کا کردار ادا کیا اور ملکی تعلیمی، سیاسی اور معاشی صورتحال پر حکومت وقت کو تجاویز ارسال کیے۔ 1992 آپ نے قومی اور بین الاقوامی ٹرانزیکشن کا احاطہ کرنے والے بلا سود بینکاری نظام پیش کیا جسے صنعتی اور بینکاری حلقوں میں سراہا گیا۔ 1998 میں سیاسی اتحاد پاکستان عوامی اتحاد کے صدر بنے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی سمیت کل 19 جماعتیں شامل تھیں۔ سن 2003 میں محترمہ بینظیر بھٹو ان کے ادارے کی تا حیات رفاقت اختیار کی۔ سن 2003 میں آپ نے فرد واحد کی آمریت کے خلاف قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے دیا جو پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی رکن اسمبلی کی طرف سے پہلا استعفیٰ تھا۔ سن 2006 میں جب ڈنمارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنائے گئے تو آپ نے اقوام متحدہ کو ایک احتجاجی مراسلہ بھیجا جس کے ساتھ 15 کلومیٹر طویل کپڑے کا بینرز بھی تھا جس پر 10 لاکھ سے زائد لوگوں کے دستخط بھی موجود تھے۔ توہین آمیز خاکوں کے حوالے سے آپ نے امریکہ، برطانیہ، ڈنمارک،
ناروے اور دیگر یورپی ممالک کی حکومتوں کو دنیا کی مذہبی تصادم سے بچایا جائے کے نام سے ایک مراسلہ بھی جاری کیا۔ سن 2009 اسرائیل کے ہاتھوں ہونے والے غزہ کی تباہی کے بعد فلسطینی مسلمان بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے غزہ کانفرنس کا انعقاد کیا اور بعد ازاں متاثرین کے لیے امدادی سامان بھی بھیجا۔ آپ کے زیر اہتمام لاہور میں ہر سال رمضان المبارک میں اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، جسے حرمین شریفین کے بعد دنیا کا بڑا اجتماعی اعتکاف کہا جاتا ہے۔ آپ کے زیر اہتمام لاہور میں مینار پاکستان کے تاریخی مقام پر ہر سال میلاد کانفرنس منعقد ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا میلاد کانفرنس ہے۔ تحریک منہاج القرآن کی دنیا بھر میں شاخیں ہیں جو تارکین وطن کی نئی نسل کو اسلام پر کاربند رکھنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ آج ہر درد دل رکھنے والا پاکستانی پریشان ہے کہ کس کی جان و مال، عزت و آبرو محفوظ نہیں۔ رب العالمین تمام مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرما، اور جو تیرے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں ان کی لمبی